السلام علیکم. وجود کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں محمد عاصم انصاری. ناظرین، ہم نے یہ بہت سنا ہے، ہم اکثر یہی سنتے ہیں کہ مذہبی لوگ بہت عدم برداشت کے قائل ہوتے ہیں اور مذہبی لوگ بہت ظلم کرتے ہیں، بہت تنگ نظر ہوتے ہیں. خصوصاً مسلمانوں کے بارے میں یہ بہت کہا جاتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں اور بہت زیادہ شدت پسندی اختیار کرتے ہیں. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس دفعہ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ ملحدین کتنے شریف ہیں. ہیپینس بیسٹ ورژن آف ہیومینٹی ساری چیزوں کے حساب سے غلط ہے نا. بٹ آپ نے بھی کہا کہ ایبسولوٹ تو کچھ بھی غلط نہیں ہوتا. ایبسولوٹ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اپنی عقل سے چیزوں کو غلط ڈکلیئر کرتے ہیں. عقل سے تو ان لوگوں نے اپنی عقل یوز کر کے ایک سسٹم بنایا تو غلط عقل تھی نا، غلط دلائل تھے نا، غلط دلائل تھے. میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ میں نے آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ سمجھے کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے. آربیٹریٹر ہونا چاہیے. آپ کا یہ مسئلہ ہے. سنیں، ہم ایڈ ہومینم پہ نہیں آئیں گے. نہیں آربیٹریٹر نا، اوہ اس میں ایڈ ہومینم کہاں ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ایبسولوٹ کچھ بھی غلط نہیں ہوتا تو پھر یوجینکس بھی ایبسولوٹلی غلط تو نہیں ہونی چاہیے نا. نہیں، کوئی بھی چیز ایبسولوٹلی غلط نہیں ہے. سبجیکٹیو مورالیٹی سے ہم ارائیو ہوتے ہیں، ہم ارائیو کرتے ہیں. آرگومنٹ کوئی بھی ایک پوزیشن ہوتی ہے، وی ارائیو ایٹ دیٹ کنکلوژن. ہم ایبسولوٹلی کچھ بھی غلط نہیں ہوتا، یہ حضرت سلطان کا کلیم ہے. میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں مورالیٹی سبجیکٹیو ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. انکلوڈنگ یوجینکس ایوری تھنگ. کوئی بھی چیز کو آپ ایبسولوٹلی غلط نہیں کہہ سکتے، اس کو دلائل پہ کہتے ہیں اور وہ سبجیکٹیو مورالیٹی کے بیس پہ آتی ہے. ٹھیک. اگین میرے بچوں یہ بھی آپ یاد رکھنا ہے کہ 2 منٹ 40 سیکنڈ میں یہ جو صاحب ہر وقت اسلام پہ مورالیٹی یہ وہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، وہ ہزاروں لوگوں کے قتل و خون کو بھی کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی غلط ہونے. یعنی ایڈم اگر وہ تو ناظرین، جب بات ہو رہی ہے شرافت کی تو ہمیں تھوڑا سا تاریخ کو کھنگالنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جب بھی ایتھسٹ کو طاقت ملی انہوں نے کیا کیا. ابھی پچھلی صدی میں ہمارے پاس کچھ ایگزامپلز موجود ہیں. یہ وہی زمانہ تھا جب ڈاروین کا نظریہ ارتقاء بہت پاپولر ہو رہا تھا اور تمام ایسی ریاستیں جو سیکولر تھیں اس نظریے کو فوری طور پر اپنا رہی تھیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جوزف اسٹالن جو کہ ایک بہت کٹر ایتھسٹ تھا، اس نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ نظریہ ارتقاء ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے پاس ملٹری مائٹ ہے، اس نے تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں کو مار دیا. اس کے نزدیک وہ بہت اچھا کام کر رہا تھا اور اس نے انسانیت کی خدمت کی. اسی طرح ہم نے ایڈولف ہٹلر کو دیکھا، اس نے کرسچینٹی چھوڑ دی اور صاف الفاظ میں یہ کہا کہ سائنس پریویل کرتی ہے ریلیجن کے اوپر. اس نے نظریہ ارتقاء کو اپنایا اور اس کی بنیاد پر ریسزم کا ایک آفیشیل پیج سٹارٹ کیا. اس نے اسی بنیاد پر تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ لوگ اسی بنیاد پر مار دیے. تیسرا ہم نے دیکھا چائنا میں ماؤ زیڈونگ، اس نے تو حد ہی کر دی. وہ ایک سیکولر تھا، ایتھسٹ تھا اور اس نے تقریباً 5 سے 7 کروڑ لوگ مار دیے. ان تینوں کا یہی دعویٰ تھا کہ وہ اخلاقی برتری کے عروج پر ہیں اور انہیں ضرورت نہیں کسی خدائی احکام کی یہ سمجھنے کے لیے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. تو وہی ہونا تھا جو ہوا اور انسان کے اپنی ناقص عقل نے اس کو اپنے چند دنیاوی مفادات کے لیے اتنے بڑے ظلم پر مجبور کر دیا. اگر ان حضرات کو خوف ہوتا کہ انہیں کبھی جواب دینا ہے کہ انہوں نے کس قدر ظلم کیے تو اتنا بڑا ظلم کرنے کی یہ جرت نہ کرتے. ان کو کہیں نہ کہیں احساس ہوتا کہ ہم نے ایسا جرم کیا ہے کہ ہمیں اس کی معافی ملنا مشکل ہے. وہ کسی نہ کسی مقام پر اس سے رک جاتے، لیکن نہیں. جب انہیں اس بات کا خوف ہی نہیں رہا کہ انہیں کسی کو جواب دینا ہے تو انہوں نے بھرپور ظلم کیا. تو ناظرین، یہ سب جان لینے کے بعد یہ اہم سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے اعتبار کر لیا جائے کہ یہ ایتھسٹ اتنا سارا ظلم کرنے کے بعد اب ظلم نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو کسی خدا کا خوف نہیں ہے. ان کے لیے کوئی ایسے بنیادی اخلاقی نظریات نہیں ہیں جو کل طاقت ملنے کے بعد تبدیل نہیں ہو جائیں گے. ان کے نزدیک آبجیکٹیو موریلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو ہم اس بات پر کیسے اطمینان کر لیں کہ یہ دوبارہ ظلم نہیں کریں گے؟ یہ آج بھی ظلم کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ زائنسٹ ساری دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کی میجورٹی جیوز نہیں ہیں، بلکہ زائنسٹ زیادہ تر فنکشنل ایتھسٹ ہیں. اور وہ فلسطین میں جو بچوں پر ظلم کر رہے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج بھی ہمیں بہت سارے ایتھسٹ ایسے ملتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، اس کے باوجود
کہ ان کی ہر آنے والی نئی ویڈیو 1 ارب مسلمانوں کا دل بار بار دکھاتی ہے. تو آج کی ویڈیو اس لیے تھی کہ ہم ان کی منافقت کا پردہ چاک کریں اور یہ بتائیں کہ یہ لوگ اصل میں کتنے شریف ہیں. ہمیں آپس میں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے, ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم اسلام کے احکامات پر عمل نہ کر رہے ہوں اور ہم کوئی اپنے تئیں کوئی غلط کام کر رہے ہوں. لیکن اس احساس کے باوجود یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایٹ لیسٹ ایک مورل کمپس موجود ہے, ہمارے پاس ایٹ لیسٹ صحیح اور غلط کا درست پیمانہ موجود ہے. ایسا پیمانہ جو 2 سال کے بعد بدل نہیں جائے گا, ایسا پیمانہ جو ہمیں طاقت ملنے کے بعد ظالم نہیں کر دے گا. یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو ہمیشہ رہے گا, جو ہمیشہ طاقتور مظلوم دونوں کو اس بات کا احساس دلاتا رہے گا کہ وہ اپنے اعمال کے جواب دیں ہیں. یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے, ہمیں اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. السلام علیکم.